بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم غزوہ ہند کے بارے میں تفصیلی گفتگو کریں گے۔ اربوں کھربوں درود و سلام خاتم النبیین سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، ان کی اولاد، ان کی آل پر۔ اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے آپ کی، میری، ساری امت کے مسلمانوں کی، آمین۔ غزوہ ہند ایک ایسا موضوع ہے کہ جس کے حوالے سے مختلف افکار پائے جاتے ہیں۔ بعض مفکرین کے نزدیک یہ غزوہ ماضی میں ہو چکا ہے اور بعض اس کو قیامت کے نزدیک بتاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غزوہ ہند کی پیشگوئی کے حوالے سے صحیح روایات کیا ہیں اور احادیث کی روشنی میں غزوہ ہند کے اصل حقائق کیا ہیں، یہ کب واقع ہوگا، مکمل تفصیل آپ کو بتائیں گے۔ احادیث میں غزوہ ہند کے مجاہدین اور شہداء کی کیا فضیلت بیان ہوئی ہے، اور مفکرین کے نزدیک موجودہ حالات کے پیش نظر غزوہ ہند میں شمولیت کس کے نصیب میں آئے گی، اس بارے میں بھی بات کریں گے۔ ویڈیو کو آپ نے اسکپ نہیں کرنا اور آخر تک دیکھنا ہے تاکہ غزوہ ہند سے متعلق آپ کے تمام خدشات دور ہو سکیں۔ ناظرین، یاد رہے کہ پیشگوئی کا مقصد انسانی رویوں کی اصلاح ہوتا ہے، اس لیے بھرپور کوشش ہونی چاہیے کہ پیش آمدہ حالات کا جائزہ لیتے ہوئے اصل حقائق کا تعین کیا جائے۔ پیشگوئیاں عموماً یا تو ایسے حالات یا علامتوں پر مشتمل ہوتی ہیں جو عموماً پیش آتے رہتے ہیں، یا ایسے حقائق پر مشتمل ہوتی ہیں جو صرف ایک ہی دفعہ معرض وجود میں آئے ہیں یا آئیں گے۔ ان کی فضیلت اور مذمت بھی اس خاص موقع کے اعتبار سے ہوتی ہے۔ غزوہ ہند جس کی اتنی بڑی فضیلت زبان رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان ہوئی کہ بعض جلیل القدر صحابہ اس میں شرکت کی خواہش کرتے رہے، وہ ایک لازماً متعین غزوہ ہے جس کے لیے احادیث میں وارد الفاظ باعث، جیش، اصحابہ وغیرہ واضح دلیل ہیں۔ ان کو نظر انداز کر کے عہد نبوت سے لے کر تا قیامت برصغیر یعنی ہندوستان میں پیش آنے والی مسلمانوں اور کافروں کی تمام لڑائیوں کو غزوہ ہند قرار دے دینا درست نہیں ہے، جیسا کہ بعض مفکرین نے کیا ہے۔ ناظرین، بالخصوص برصغیر کے اندر کی مسلمانوں اور کافروں کی باہمی لڑائیاں تو بالکل غزوہ ہند نہیں ہیں، کیونکہ غزوہ ہند کے بارے میں احادیث کا اسلوب بالکل واضح ہے کہ یہ ایک لشکر بیرون ہند سے برصغیر موجودہ پاک و ہند پر حملہ آور ہوگا۔ اسی بنیاد پر قیاس کیا ہے کہ یہ برصغیر ہند پر مسلمانوں کا وہ پہلا تاریخی حملہ تھا جب سندھ بھی پاکستان کے بجائے ہندوستان کا حصہ تھا۔ اسی لیے بعض مفکرین کے خیال میں یہ غزوہ بنو امیہ ولید بن عبد الملک، جن کا دارالخلافہ شام بیت المقدس تھا، ان کے زمانے میں محمد بن قاسم کا وہ حملہ ہی ہے جو ہند کے باسیوں پر اس وقت ہوا جب وہ کافر تھے۔ یہ حملہ برصغیر میں وسیع طور پر اسلام کے پھیلاؤ کا باعث بھی ہوا، اور اس حملے میں کافروں کا راجہ داہر تو مارا گیا، لیکن بہت سے ماتحت حکام مسلمانوں کے قیدی بھی بنے۔ ناظرین، چونکہ محمد بن قاسم کا ہندوستان پر حملہ امام مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول ثانی کے وقت دجال سے لڑی جانے والی اس جنگ سے بہت قبل پیش آنے والی لڑائی ہے، اس لیے اس لڑائی کو غزوہ ہند نہیں کہا جا سکتا۔ لہٰذا پیشگوئیوں میں بیان کردہ لڑائی حتمی طور پر ابھی مسلمانوں کو پیش نہیں آئی۔ ناظرین، اس کے علاوہ محققین نے جمع کردہ احادیث سے جو نتائج اخذ کیے ہیں، ان کا رخ ان دونوں برصغیر کی اندرونی چپقلش کی طرف جا رہا ہے، یعنی برصغیر کے دونوں حصے پاکستان اور ہندوستان کے مابین مسئلہ کشمیر پر کوئی جنگ مراد لی جا رہی ہے۔ قضیہ کشمیر اس وقت پاک و ہند کی کشمکش میں اہم عنصر ہونے کے باوجود اسے مجوزہ غزوہ ہند قرار دینا تحکم دکھائی دیتا ہے۔ ناظرین، محققین کے ان اندازوں سے معلوم ہوتا ہے کہ عہد نبوت کے بعد تا قیامت پیش آنے والی برصغیر کی تمام لڑائیوں کو غزوات ہند کا تسلسل قرار دیا جا رہا ہے۔ اس کا حاصل یہ بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ غزوہ ہند کوئی متعین غزوہ نہیں ہے، بلکہ وہ متعدد قوموں کے درمیان پیش آنے والے مختلف واقعات ہیں۔ ذرا سوچئے کہ اگر کوئی لڑائی برصغیر پر کسی قوم کے لیے پے در پہ حملوں کا ایک تسلسل ہی ہوتی، پھر بھی شاید اسے ایک غزوہ قرار دینے کی گنجائش نکل سکتی تھی، لیکن واقعتاً ایسا بھی نہیں ہے۔ ناظرین، اس طرح کے کئی اندازے آپ نے بھی یقیناً سنے ہوں گے
لیکن احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا بتاتی ہیں، اور احادیث کی روشنی میں غزوہ ہند کی اصل حقیقت کیا ہے، مکمل تفصیل آپ کو بتائیں گے، اور لوگوں کے ذہنوں میں غزوہ ہند کو لے کر جو سوالات اور خدشات ہیں سب کو دور کریں گے۔ بس آپ نے ایک کام کرنا ہے کہ ویڈیو کو اسکپ کرنے کی کوشش نہیں کرنی اور ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے، تاکہ آپ آج کے موضوع کے حوالے سے آپ مکمل آگاہ ہو جائیں۔ ناظرین، غزوہ ہند کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ چند اصطلاحات کی تفصیل کو ذہن نشی کر لیا جائے، کیونکہ غزوے کے بارے میں ایک سوال یہ بھی ہوتا ہے کہ غزوہ ہند کو غزوہ ہند کیوں کہا جاتا ہے۔ ناظرین، عام طور پر غزوے کے بارے میں یہ بتایا جاتا ہے کہ غزوہ اس لڑائی کو کہا جاتا ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کے ساتھ موجود رہے۔ البتہ یہ بات بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ نبوی غزوات کی بلحاظ زمانہ وقوع کی دو بڑی قسمیں ہیں۔ پہلی قسم غزوات ثابتہ یا واقعہ ہے، یعنی وہ جنگیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں وقوع پذیر ہو چکیں۔ سیرت نگاروں اور محدثین کی اصطلاح میں ان غزوات کی دو قسمیں ہیں۔ پہلی قسم غزوہ یعنی وہ مارکہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بذات خود شرکت فرمائی اور جنگ میں مجاہدین صحابہ کی کمان اور قیادت کی۔ تعداد کے اعتبار سے یہ تقریباً 27 جنگیں ہیں جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بذات خود شرکت فرمائی۔ دوسری قسم سریہ ہے۔ محدثین اور سیرت نگاروں کی اصطلاح میں وہ جہادی مہمات جن میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بذات خود شرکت نہیں فرمائی بلکہ کسی صحابی کو قیادت کے لیے متعین فرمایا، سریہ کہلاتی ہیں۔ اور قطب حدیث و سیرت میں ان غزوات و سریہ نبوہ کے تفصیلی حالات کا تذکرہ موجود ہے۔ زمانی تقسیم کے لحاظ سے یہ دونوں قسمیں غزوات واقعہ کے ذیل میں آتی ہیں۔ غزوات کی دوسری قسم غزوات موعودہ ہے۔ اس کی ایک مثال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ پیشن گوئی ہے جسے ترکوں سے جنگ کے سلسلے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت سے قبل تم چھوٹی آنکھوں، سرخ چہروں اور ہموار ناک والے ترکوں سے جنگ کرو گے، ان کے چہرے گویا چپٹی ڈھالے ہیں۔ ناظرین، غزوات موعودہ کی ایک اور مثال فتح قسطنطنیہ کی نبوی پیشن گوئی ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت سے قبل یہ واقعہ ضرور پیش آئے گا کہ اہل روم اماق یا دابق کے قریب اتریں گے تو ان سے جہاد کے لیے روئے زمین پر اس وقت کے بہترین لوگوں پر مشتمل ایک لشکر مدینہ منورہ سے نکلے گا۔ جنگ کے لیے صف بندی کے بعد رومی کہیں گے، ہمارے مقابلے کے لیے ان لوگوں کو ذرا آگے آنے دیجیے جو ہماری صفوں سے آپ کے ہاتھوں قیدی بنے اور مسلمان ہو کر آپ سے جا ملے ہیں، ہم ان سے خوب نمٹ لیں گے۔ مسلمان جواباً ان سے کہیں گے، بخدا ہم اپنے بھائیوں کو آپ کے ساتھ اس لڑائی میں اکیلے نہیں چھوڑ سکتے۔ اس کے بعد جنگ ہوگی جس میں 1/3 مسلمان شکست خوردہ ہو کر پیچھے ہٹ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی توبہ ہرگز قبول نہیں فرمائے گا۔ 1/3 لڑ کر شہادت کا درجہ حاصل کریں گے، یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے ہاں افضل ترین شہداء کا مقام پائیں گے۔ باقی 1/3 مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ فتح سے ہمکنار فرمائیں گے، ان کو آئندہ کسی آزمائش سے دوچار نہیں کیا جائے گا۔ یہی لوگ قسطنطنیہ کو فتح کریں گے۔ ناظرین، یاد رہے کہ کفار کے خلاف نبوی غزوات میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں شرکت کے لیے صحابہ کرام بے پناہ شوق اور جذبہ رکھتے تھے۔ ایسا شوق سچے ایمان کا تقاضا اور حقیقی حب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی علامت تھی۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک عہد کے بعد جب آپ کی قیادت میں جہاد کی شہادت حاصل کرنے کا موقع باقی نہ رہا تو سلف صالحین ایسے واقعے کی تلاش میں رہتے تھے کہ کم از کم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشگوئی والے مارکے میں شرکت کی سعادت ضرور حاصل کریں۔ اس زمن میں ایک دلچسپ واقعہ حضرت عمر رحمۃ اللہ علیہ بن عبدالعزیز کے چچا زاد، برادر نسبتی اور مشہور تابعی کمانڈر حضرت مسلمہ بن عبد الملک بن مروان کے بارے میں کتب حدیث و تاریخ میں نقل ہوا ہے۔ اس کی تفصیل یوں ہے کہ حضرت عبداللہ بن بشیر بن سہیم خشمی غنوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے والد حضرت بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث بیان کرتے تھے کہ انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرماتے سنا، قسطنطنیہ کا شہر ضرور فتح ہوگا۔ اس فاتحانہ مہم کا امیر لشکر بہترین امین اور لشکر مجاہدین بہترین لشکر ہوگا۔ روایات بتاتی ہیں کہ یہ حدیث حضرت مسلمہ بن عبد الملک کے علم میں آئی
تو انہوں نے اس کے راوی حضرت عبداللہ بن بشیر کو بلوا بھیجا۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ جب میں ان سے ملا تو انہوں نے مجھ سے اس حدیث کے متعلق پوچھا تو میں نے اس کی تصدیق کرتے ہوئے ان کو یہ حدیث سنائی۔ چنانچہ انہوں نے مجھ سے یہ حدیث سننے کے بعد قسطنطنیہ پر چڑھائی کا فیصلہ کیا۔ ناظرین، آپ نے ملاحظہ کیا کہ غزوہ کا مفہوم صرف وہی نہیں ہے جو عام لوگوں کے ذہن میں ہے، بلکہ اس کی اقسام بھی ہیں جو بیان کی گئی ہیں، اور معلوم ہوا کہ غزوہ صرف وہی نہیں ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی شامل ہوگی، بلکہ اس کے علاوہ بھی یہ اصطلاح استعمال ہو سکتی ہے۔ ناظرین، چلیے اب غزوہ ہند کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روایات آپ کو بتاتے ہیں۔ احادیث غزوہ ہند میں امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت نقل کی ہے، اس میں حضرت امام ابو اسحاق فزاری کا قول ذکر کیا ہے کہ جب انہوں نے یہ حدیث سنی تو ابن داؤد سے اپنی اس خواہش کا اظہار کیا، کاش کہ مجھے رومیوں کے ساتھ جنگ و جہاد میں گزری ساری عمر کے بدلے ہندوستان کے خلاف نبوی پیشن گوئی کے مطابق جہادی مہم میں حصہ لینے کا موقع مل جاتا۔ ناظرین، امام ابو اسحاق فزاری رحمۃ اللہ علیہ کی اس تمنا کے پیش نظر ان کی عظمت کا اندازہ ان کے مناقب میں حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کے اس خواب سے لگایا جا سکتا ہے جو امام ذہنی نے یوں نقل کیا ہے۔ انہوں نے خواب دیکھا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس لگی ہوئی ہے اور آپ کے پہلو میں ایک نشست خالی ہے، تو میں نے ایسے موقع کو نادر اور غنیمت سمجھتے ہوئے اس پر بیٹھنے کی کوشش کی، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کہتے ہوئے منع فرمایا کہ یہ نشست خالی نہیں بلکہ ابو اسحاق فزاری کے لیے مخصوص ہے۔ ناظرین، اب خود ہی غزوہ ہند کی فضیلت کا اندازہ لگا لیں کہ اس غزوے کی فضیلت کتنی زیادہ ہے کہ اللہ والوں نے اس غزوے میں شرکت کی تمنا کی ہے۔ ناظرین، یاد رکھیں، غزوہ ہند نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیش گوئیوں میں ان غزوات موعودہ کی ذیل میں آتا ہے جن کی فضیلت کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعدد احادیث مروی ہیں۔ اہل علم و فضل ان احادیث کا تذکرہ اپنی تقریروں اور تحریروں میں ضرور کرتے رہتے ہیں، لیکن عام طور پر کسی حوالے کے بغیر ہی یہ ذکر ہوتا ہے۔ البتہ ہم نے کافی ریسرچ کے بعد اور مختلف کتب احادیث سے غزوہ ہند کے متعلق احادیث کو جمع کیا ہے اور ان کو صحت و ضعف کے لحاظ سے ترتیب دیا ہے، اور ان سے ملنے والے اشارات و حقائق اور پیشن گوئیوں کو نکالا ہے تاکہ ہم اپنے ناظرین کے سامنے غزوہ ہند کی حقیقت کو بیان کر سکیں۔ ناظرین، ہماری ریسرچ اور معلومات کے مطابق ایسی احادیث نبوی کی تعداد 5 ہے جن کے راوی جلیل القدر صحابہ کرام حضرت ابو ہریرہ جن سے 2 حدیثیں مروی ہیں، حضرت ثوبان اور حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، اور تبع تابعین میں سے حضرت صفوان بن عمرو رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ ہم ان سب احادیث کو ذکر کریں گے، پھر ان کی تفصیل بھی ان کتب حدیث اور محدثین کے حوالے سے کریں گے جنہوں نے ان کا تذکرہ کیا ہے۔ اس کے بعد ان سے حاصل شدہ شرعی احکام، فوائد اور دروس کو بیان کریں گے، لہٰذا آپ نے مکمل توجہ کے ساتھ ان احادیث اور ان کی تشریح کو ملاحظہ کرنا ہے تاکہ آپ غزوہ ہند کے بارے میں احادیث کی روشنی میں حقائق جان سکیں۔ ناظرین، سب سے پہلی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے جس کے الفاظ یہ ہیں۔ ترجمہ: میرے جگری دوست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے بیان کیا کہ اس امت میں سندھ و ہند کی طرف لشکروں کی روانگی ہوگی۔ اگر مجھے ایسی کسی مہم میں شرکت کا موقع ملا اور میں اس میں شریک ہو کر شہید ہو گیا تو ٹھیک، اگر غازی بن کر واپس لوٹ آیا تو میں ایک آزاد ابو ہریرہ ہوں گا جسے اللہ تعالیٰ نے جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا ہوگا۔ یاد رہے کہ ان الفاظ کے ساتھ اس حدیث کو صرف امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے مسند میں روایت کیا ہے، اور ابن کثیر نے انہی کے حوالے سے البدایہ والنہایہ میں نقل کیا ہے، اور قاضی احمد شاکر رحمۃ اللہ علیہ نے مسند احمد کی شرح و تحقیق میں اس حدیث کو حسن قرار دیا ہے۔ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی حدیث کو اپنی کتاب السنن المجتبی اور سنن الکبریٰ دونوں میں مندرجہ ذیل الفاظ کے ساتھ روایت کیا ہے۔ ترجمہ: نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے غزوہ ہند کا وعدہ فرمایا۔ آگے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اگر مجھے اس میں شرکت کا موقع مل گیا تو میں اپنی جان و مال اس میں خرچ کر دوں گا، اگر قتل ہو گیا تو میں افضل ترین شہداء میں شمار ہوں گا، اور اگر واپس لوٹ آیا تو ایک آزاد ابو ہریرہ ہوں گا۔ ناظرین، امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی السنن الکبریٰ میں یہی الفاظ نقل کیے ہیں۔ انہی کی ایک دوسری روایت میں یہ اضافہ بھی ہے کہ مسدد نے ابن داؤد کے حوالے سے ابو اسحاق فزاری رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق بتایا کہ وہ کہا کرتے تھے، میری خواہش ہے کہ کاش ہر اس غرور کے بدلے میں جو میں نے بلاد روم میں کیا ہے، ماربد عرب سے ہندوستان کی سمت مشرق میں کسی علاقے میں ہونے والے غزوات میں شامل شریک ہوتا۔ ناظرین،
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے علاوہ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں 2 گروہ ایسے ہوں گے جنہیں اللہ تعالیٰ نے آگ سے محفوظ کر دیا ہے۔ ایک گروہ ہندوستان پر چڑھائی کرے گا اور دوسرا گروہ جو عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ ہوگا۔ ناظرین، اگر بات کی جائے اس حدیث کے صحیح ہونے کی تو یہ روایت کئی محدثین نے نقل کی ہے۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے مسند میں، امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے السطر المجتبیٰ میں، شیخ ناصر الدین بانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ اسی طرح سنن القبریٰ میں بھی طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے المعجم الاوسط میں، بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے السنن الکبریٰ میں، ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے البدایہ و نہایہ میں، امام دیلمی رحمۃ اللہ علیہ نے مسند الفردوس میں، امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے جامع القبیر میں، اور امام مناوی رحمۃ اللہ علیہ نے جامع الکبیر کی شرح فیض القدیر میں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے تاریخ القبیر میں، اور ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ نے تاریخ دمشق میں۔ ناظرین، اس روایت کے علاوہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اور حدیث یوں مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہندوستان کا تذکرہ کیا اور ارشاد فرمایا، ضرور تمہارا ایک لشکر ہندوستان سے جنگ کرے گا، اللہ ان مجاہدین کو فتح عطا فرمائے گا، حتیٰ کہ وہ مجاہدین ان ہندوؤں کے بادشاہوں اور حاکموں کو بیڑیوں میں جکڑ کر لائیں گے، اور اللہ اس جہاد عظیم کی برکت سے ان مجاہدین کی مغفرت فرما دے گا۔ پھر جب وہ مسلمان واپس پلٹیں گے تو عیسیٰ ابن مریم کو شام میں پائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا، اگر میں نے وہ غزوہ پایا تو اپنا نیا اور پرانا سب مال بیچ دوں گا اور اس میں شرکت کروں گا۔ جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں فتح عطا کر دی اور ہم واپس پلٹ آئے تو میں ایک آزاد ابو ہریرہ ہوں گا جو ملک شام میں اس چاند سے آئے گا کہ وہاں عیسیٰ ابن مریم کو پائے گا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس وقت میری شدید خواہش ہوگی کہ میں ان کے پاس پہنچ کر انہیں بتاؤں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صحابی ہوں۔ راوی کا بیان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرا پڑے اور ہنس کر فرمایا، بہت مشکل، بہت مشکل۔ ناظرین، اس حدیث کی صحت کے حوالے سے آپ کو بتاتے چلیں کہ اس حدیث کو نعیم بن حماد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الفتن میں روایت کیا ہے۔ اس کے علاوہ اسحاق بن راہویہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس حدیث کو اپنی مسند میں ذکر کیا ہے۔ اس میں کچھ اہم اضافے ہیں، اس لیے ہم اس روایت کو ان اضافوں کے ساتھ دوبارہ پیش کر رہے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہندوستان کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، یقیناً تمہارا ایک لشکر ہندوستان سے جنگ کرے گا اور اللہ ان مجاہدین کو فتح دے گا، حتیٰ کہ وہ سندھ کے حکمرانوں کو بیڑیوں میں جکڑ لائیں گے، اللہ ان کی مغفرت فرما دے گا۔ پھر جب وہ واپس پلٹیں گے تو عیسیٰ ابن مریم کو شام میں پائیں گے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، اگر میں نے وہ غزوہ پایا تو اپنا نیا اور پرانا سب مال بیچ کر اس میں شرکت کروں گا۔ جب ہمیں اللہ تعالیٰ فتح دے دے گا تو ہم واپس آئیں گے اور میں ایک آزاد ابو ہریرہ ہوں گا جو شام میں آئے گا تو وہاں عیسیٰ ابن مریم سے ملاقات کرے گا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس وقت میری شدید خواہش ہوگی کہ میں ان کے قریب پہنچ کر انہیں بتاؤں کہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت کا شرف حاصل ہے۔ راوی کہتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سن کر مسکرائے۔ ناظرین، ان روایات کے الفاظ آپ نے ذہن نشی کرنا ہے تاکہ آگے چل کر ان کی تشریح سمجھنے میں آپ کو آسانی ہو۔ اب آپ کو غزوہ ہند کے حوالے سے اگلی حدیث سناتے ہیں جو چوتھی حدیث ہے۔ یہ حضرت قعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ بیت المقدس کا ایک بادشاہ ہندوستان کی جانب ایک لشکر روانہ کرے گا۔ مجاہدین سرزمین ہند کو پامال کر ڈالیں گے، اس کے خزانوں پر قبضہ کر لیں گے۔ پھر وہ بادشاہ ان خزانوں کو بیت المقدس کی تزئین و آرائش کے لیے استعمال کرے گا۔ وہ لشکر ہندوستان کے بادشاہوں اور حاکموں کو بیڑیوں میں جکڑ کر اس بادشاہ کے روبرو پیش کرے گا۔ اس کے مجاہدین بادشاہ کے حکم سے مشرق و مغرب کے درمیان کا سارا علاقہ فتح کر لیں گے اور دجال کے خروج تک ہندوستان میں قیام کریں گے۔ ناظرین، اس روایت کو نعیم بن حماد رحمۃ اللہ علیہ، استاد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الفتن میں نقل کیا ہے۔ اس میں حضرت قعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرنے والے راوی کا نام نہیں ہے، اس لیے یہ حدیث منقطع شمار ہوگی۔ ناظرین، پانچویں حدیث حضرت صفوان بن عمرو رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے اور حکم کے لحاظ سے مرفوع کے درجے میں ہے۔ کہتے ہیں کہ انہیں کچھ لوگوں نے بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے کچھ لوگ ہندوستان سے جنگ کریں گے، اللہ تعالیٰ ان کو فتح عطا فرمائے گا، حتیٰ کہ وہ ہندوستان کے بادشاہوں اور حاکموں کو بیڑیوں میں جکڑے ہوئے پائیں گے، اللہ ان مجاہدوں کی مغفرت فرمائے گا۔ جب وہ شام کی طرف پلٹیں گے تو عیسیٰ ابن مریم کو وہاں موجود پائیں گے۔ اس حدیث کو بھی امام نعیم بن حماد رحمۃ اللہ علیہ نے الفتن میں روایت کیا ہے۔ ناظرین، آپ نے غزوہ سندھ و ہند سے متعلق جملہ احادیث ملاحظہ کی ہیں۔
اب ہم ان احادیث مبارکہ کے معنی و مفہوم، اشارات و درود کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں۔ ناظرین، بیان کی گئی پانچوں احادیث میں سچی پیشگوئیاں، بلند علمی نقاط اور بہت سے اہم ماضی و مستقبل کے حوالے سے واضح اشارات موجود ہیں، جن میں عام مسلمانوں کے لیے بالعموم اور برصغیر کے مسلمانوں کے لیے بالخصوص خوشخبریاں اور بشارتیں پائی جاتی ہیں۔ لیکن ان بشارتوں اور خوشخبریوں کی حلاوت و لذت کو وہی لوگ پوری طرح محسوس کر سکتے ہیں جنہیں اللہ نے کسی نہ کسی انداز سے اس مبارک غزوے میں شریک ہونے کی سعادت بخشی ہے۔ ان احادیث سے ملنے والے دروس اور تمام اشارات و نکات کا بالترتیب ذکر کرتے ہیں جو انہی احادیث کا حاصل ہیں۔ ناظرین، ان احادیث سے معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ایمان کی شرط اول ہے، جیسا کہ آپ نے خود ملاحظہ کیا کہ ان احادیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا بیان ہے، جو حضرت ابو ہریرہ کے الفاظ حسنی خلیلی سے واضح ہوتا ہے۔ یاد رکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ایمان کا اولین تقاضا، اس کی دلیل، اس کی علامت اور اس کا ثمرہ ہے۔ محض محبت بھی کافی نہیں، بلکہ ایسی والہانہ محبت چاہیے کہ ایک مومن کی نظر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کائنات کی ہر چیز سے، بلکہ اس کی اپنی جان سے بھی زیادہ اسے محبوب ہو جائے۔ یہی بات حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں وارد ہوا ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے ماں باپ، اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب اور پیارا نہ ہو جاؤں۔ بخاری و مسلم۔ اس طرح عبداللہ بن حشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم ایک موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ مجھے ہر چیز سے زیادہ عزیز ہیں سوائے اپنی جان کے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں عمر، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبض قدرت میں میری جان ہے، جب تک میں تمہیں تمہاری اپنی جان سے بھی بڑھ کر محبوب نہ ہو جاؤں، تمہارا ایمان مکمل نہ ہوگا۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اب آپ خدا کی قسم مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اب بات بنی ہے عمر۔ ناظرین، معلوم ہوا کہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ اس کے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہر چیز، ہر رشتے سے بڑھ کر ہونی چاہیے۔ ناظرین، بیان کی گئی احادیث میں ایک اور اشارہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والہانہ محبت کی طرف کیا گیا ہے۔ مطلب یہ کہ ان احادیث میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی الفت و محبت کا حال بھی بیان ہوا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کرام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ والہانہ عقیدت اور بے پناہ محبت تھی، اور وہ اس محبت اور تعلق پر فخر کیا کرتے تھے، اور اپنی گفتگو میں اور خصوصاً احادیث روایت کرتے وقت اس قلبی تعلق کا مختلف انداز سے اظہار کر کے خوشی محسوس کرتے تھے۔ اور یہ محض ایک زبانی دعویٰ ہی نہیں تھا، بلکہ ان کی ساری زندگی میں عملاً اس محبت اور چاہت کے واضح اور نمایاں اثرات نظر آتے تھے۔ حتیٰ کہ عروہ بن مسعود ثقفی نے صلح حدیبیہ کے موقع پر جب اس والہانہ محبت کا مظاہرہ دیکھا تو وہ بھی اس حقیقت کا اعتراف کیے بغیر نہ رہ سکا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی ان سے جس طرح محبت کرتے ہیں وہ ہمیں دنیا کے کسی شاہی دربار میں نظر نہیں آتی۔ ناظرین، حقیقت میں ہر مسلمان کے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایسی ہی والہانہ محبت ہونی چاہیے، لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم لوگ زبانی محبت تو کرتے ہیں لیکن عملاً جو محبت کی ہے وہ تو صحابہ نے کی ہے۔ ناظرین، ان احادیث مبارکہ میں یہ چیز بھی نظر آتی ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات اور ہر خبر کے سچا ہونے کا اٹل یقین تھا، خواہ وہ ماضی کے متعلق ہو یا مستقبل کے حوالے سے، خواہ اس کا ذریعہ وحی الہی ہو یا کچھ اور۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام نے اس قسم کی خبریں اور پیشن گوئیاں صرف نقل کرنے پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ انہیں ایک پختہ حقیقت جان کر اپنے دلوں میں ایسی آرزوئیں پالتے رہے جن کا تذکرہ آپ سن چکے ہیں۔ یہی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے رہے کہ وہ انہیں غزوہ ہند، غزوہ سندھ میں شریک ہونے کی سعادت عطا فرمائے۔ لیکن ناظرین، ہم اپنے بارے میں سوچیں تو شاید ہم میں اکثر ایسے لوگ ہیں جو کہ غزوہ ہند کے بارے میں جانتے تک نہیں ہوں گے۔ اس کے علاوہ حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کی دلیل ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ایک ایسا خطہ ارضی دنیا میں موجود تھا جسے سندھ تقریباً موجودہ پاکستان کے نام سے جانا جاتا تھا۔ اسی طرح اس حدیث سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے
کہ عہد رسالت میں روئے زمین پر ایک ایسا ملک بھی موجود تھا جسے ہند کہا جاتا تھا۔ ناظرین، یہ حدیث جس میں غزوہ سندھ و ہند کا ذکر آیا ہے، اس میں اشارہ بھی ملتا ہے کہ سندھ کا علاقہ عرب کے پڑوس میں واقع ہے۔ نیز یہ کہ غزوہ سندھ غزوہ ہند سے پہلے ہوگا۔ مزید یہ کہ عہد رسالت مآب میں سندھ اور ہند دو ایسے خطوں کے طور پر معروف تھے جن پر کفار کا قبضہ اور تسلط تھا، اور زمانہ نبوت کے بعد بھی ایک عرصے تک باقی رہا، جبکہ ہندوستان پر مزید غیر معلوم مدت تک ان کا قبضہ برقرار رہنے کا امکان ہے۔ ناظرین، ان احادیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان تمام حقائق سے آگاہ اور واقف تھے، خواہ اس کا ذریعہ وحی الہی ہو یا تجارتی تعلقات یا دونوں ہوں۔ اس کے علاوہ ان حدیث میں ان دونوں ممالک سندھ اور ہند میں مستقبل میں پیش آنے والے بعض تاریخی واقعات کا حوالہ ہے۔ اس کے ساتھ یہ اشارہ بھی موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کے زمانے میں مسلمان ان ممالک یعنی سندھ و ہند سے جنگ کریں گے۔ ناظرین، سندھ اور ہند کی طرف ایک اسلامی لشکر کی روانگی اور جہاد اور پھر کامل فتح کی بشارت کی شکل میں ان احادیث میں مستقبل وعید کی خبر اور پیشگوئی بھی موجود ہے۔ یاد رہے کہ ایک حدیث یا ایک موضوع نہیں ہے کہ جس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیشگوئی فرمائی ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجموعہ احادیث میں اور بھی ایسی روایات ملتی ہیں جن میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف چیزوں کے بارے میں پیشگوئی فرمائی ہے، اور یہ دراصل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ علم کی وجہ سے ہے۔ ناظرین، اگر غور کریں تو مخبر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی پیشگوئی آج ایک حقیقت بن چکی ہے۔ خلافت راشدہ اور پھر خلافت امویہ اور عباسیہ کے ادوار میں غزوہ ہند کی شروعات ہوئیں، اور پھر ہندوستان پر انگریزی راج کے دوران بھی یہ جہاد جاری رہا، اور آج تقسیم ہند کے بعد بھی جاری ہے، اور انشاءاللہ اس وقت تک جاری رہے گا جب تک کہ مجاہدین سرزمین ہند سے کفار کا قبضہ و تسلط ختم کر کے ان کے بادشاہوں اور حاکموں کو بیڑیوں میں جکڑ کر خلیفۃ المسلمین کے سامنے نہ لے آئیں۔ ان میں سے بعض واقعات کا حدیث نبوی کے مطابق پیش آ جانا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی صداقت کی دلیل ہے۔ ناظرین، یہ بات بھی یاد رکھنے کی ہے کہ بیان کی گئی احادیث میں غزوہ ہند اور فتح بیت المقدس دونوں واقعات کا ایک ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔ مطلب یہ کہ غزوہ ہند اور فتح بیت المقدس کا آپس میں ربط ہے، جیسا کہ بیت المقدس کا مسلمان حاکم ایک لشکر روانہ کرے گا جسے اللہ تعالیٰ ہندوستان پر فتح عطا فرمائے گا۔ یہاں یہ بات بھی سامنے آتی ہے کہ ان روایات میں پوری امت مسلمہ کے لیے بیت المقدس کی آزادی اور مسجد اقصیٰ کی بازیابی کی بشارت عظمیٰ بھی ہے، اور یہ پیشگوئی بھی موجود ہے کہ اس غزوہ کے دوران مجاہدین ہند اور مجاہدین فلسطین کے مابین زبردست رابطہ اور باہمی تعاون موجود ہوگا۔ اس سے یہ حقیقت از خود واضح ہو جاتی ہے کہ ہندوستان کے بت پرست اور سرزمین معراج پر قابض یہودی عالم اسلام کے مشترک بدترین دشمن ہیں۔ انہیں ہندوستان اور فلسطین کے مسلم علاقوں سے بے دخل کرنا واجب ہے۔ ناظرین، ان احادیث میں غزوہ اور جہاد کو کسی خاص زمانے اور خاص وقت کے ساتھ مقید نہیں کیا گیا، جو اس بات کی دلیل ہے کہ جہاد آخر زمانے تک جاری رہے گا، حتیٰ کہ سیدنا عیسیٰ ابن مریم آسمانوں سے اتر کر دجال کو قتل کر دیں گے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی جہاد فرمائیں گے۔ یہ بات صحیح احادیث سے ثابت ہے کہ دجال اعظم کے اکثر پیروکار یہودی ہوں گے، اور یہودیوں کا خاتمہ دجال کے ساتھ ہی اس جہاد میں ہوگا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں ہوگا۔ اس کے علاوہ یہ پانچوں احادیث اس بات پر واضح طور پر دلالت کر رہی ہیں کہ غزوہ ہندوستان میں جہاد صرف دفاع تک محدود نہیں ہوگا، بلکہ اس میں حملہ آوری اور پیش قدمی ہوگی، اور دارالکفر کے اندر گھس کر کفار سے جنگ کی جائے گی۔ غزوہ اور باز کے دونوں الفاظ اس باب میں واضح طور پر استعمال ہوئے ہیں۔ یاد رہے کہ غزوے کا لغوی مفہوم اقدامی جنگ ہے۔ جنگ دو طرح کی ہوتی ہے، اول دعوتی و تہذیبی جنگ، غزوہ فکری، دوم عسکری و فوجی جنگ، اور اسلام کی نظر میں دونوں طرح کی جنگ مطلوب ہے۔ یہ دونوں قسم کا جہاد پہلے بھی ہوا ہے اور اب بھی ہو رہا ہے اور ہوتا رہے گا۔ البتہ مذکورہ حدیث میں جس غزوہ اور جنگ کی پیشگوئی کی گئی ہے، اس سے مراد عسکری اور فوجی جہاد ہے، واللہ عالم۔ ناظرین، اگر غور کیا جائے تو غزوہ ہند کی بیان کی گئی احادیث میں اسلام اور مسلمانوں کے دو بدترین دشمنوں کی پہچان کرائی گئی ہے، ایک بت پرست ہندو اور دوسرے کینہ پرور یہودی۔ اس کی وضاحت یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ ہند اور سندھ کا تذکرہ فرمایا، اور ظاہر ہے کہ ایسا غزوہ صرف کفار کے خلاف ہی ہو سکتا ہے، اور آج ہندوستان میں آباد کفار بت پرست ہندو ہیں، اور حدیث ثوبان رحمۃ اللہ علیہ میں یہ بیان ہوا ہے
کہ سیدنا عیسیٰ ابن مریم اور ان کے ساتھی دجال اور اس کے یہودی رفقا کے خلاف لڑیں گے۔ اس طرح گویا ایک طرف حدیث میں کفر اور اسلام دشمنی کی قدر مشترک کی بنا پر یہود و ہنود کو ایک قرار دے دیا گیا ہے، اور دوسری طرف مسلم اور مجاہد فی سبیل اللہ کی قدر مشترک کی وجہ سے مجاہدین ہند اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے اصحاب کو ایک ثابت کر دیا گیا۔ ناظرین، ان حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اپنی مجلسوں میں ہندوستان کا تذکرہ فرمایا کرتے تھے، اور یہ تذکرہ اکثر ہوا کرتا تھا، اور ظاہر ہے کہ یہ تذکرہ صرف قتال اور غزوے کے زمن میں ہی ہوتا ہوگا، نہ کہ سفر تجارت یا سیر و سیاحت کی غرض سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم چونکہ اکثر اوقات غزوہ ہند کا تذکرہ کیا کرتے تھے، لہٰذا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ اس غزوے میں شرکت کے آرزومند تھے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ انہوں نے اس سلسلے میں غور و فکر کر کے اس کے لیے کوئی ابتدائی منصوبہ بندی بھی کی ہو اور اپنے صحابہ کو اس کی رغبت بھی دلائی ہو۔ ناظرین، احادیث میں دو الفاظ یوں استعمال ہوئے ہیں، وعدنی مجھ سے وعدہ کیا، اور وعدنا ہم سے وعدہ کیا، اور وعدے سے مراد کسی عمل خیر کا وعدہ ہے، اور وعدے میں نیت اور ارادہ لازماً پائے جاتے ہیں۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں غزوہ ہند کی نیت اور قصد موجود تھا، اور آپ ہندوستان پر چڑھائی کا ارادہ رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا یہ ارادہ کبھی فرد واحد کے سامنے اور کبھی پوری مجلس کے سامنے ظاہر فرمایا، تاکہ تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بلکہ قیامت تک آنے والے تمام مسلمانوں کے علم میں آ جائے۔ اور ناظرین، یاد رکھیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ بھی، جیسا کہ ابو عاصم کی روایت میں یہ الفاظ آئے ہیں، وعدنا اللہ و رسول، یہ الفاظ دلیل ہیں کہ یہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہی نہیں بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کا بھی وعدہ ہے، اور اللہ اپنے وعدے کی کبھی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ ناظرین، غزوہ ہند سے متعلق احادیث مبارکہ میں جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو جنگ اور جہاد کی رغبت دلائی ہے، جیسا کہ ارشاد ربانی ہے، اے نبی، ایمان والوں کو لڑائی کی ترغیب دو، اگر تم میں سے 20 آدمی ثابت قدم ہوں گے تو وہ 200 پر غالب آئیں گے، اور اگر تم میں سے 100 آدمی ہوں گے تو وہ 1000 کافروں پر غالب آئیں گے، کیونکہ وہ کفار سمجھ نہیں رکھتے۔ یاد رہے کہ جنگ و جہاد کی یہ ترغیب صحابہ کرام، تابعین اور قیامت تک آنے والے تمام مسلمانوں کے لیے عام ہے۔ ناظرین، ان آیات و روایات میں امت کے لیے یہ رہنمائی بھی ہے کہ دنیا میں کفار و مشرکین کے غلبے، سامراجی استعماری طاقتوں اور استبدادی کارروائیوں کا علاج بھی جنگ و جہاد میں مضمر ہے۔ اس کے سوا اس مسئلے کا کوئی حل نہیں ہے۔ مذاکرات، عالمی اداروں میں مقدمہ بازی اور کسی دوست یا غیر جانبدار ثالث کی کوئی کوشش یا مداخلت ضیاع وقت کے سوا کچھ نہیں۔ ناظرین، بیان کی گئی 5 احادیث میں غزوہ ہند میں مال خرچ کرنے کی بھی بڑی فضیلت بیان ہوئی ہے۔ اگرچہ راہ جہاد میں مال خرچ کرنا اعلیٰ درجے کا انفاق ہے، لیکن غزوہ ہند میں خرچ کرنے کی فضیلت عمومی انفاق فی سبیل اللہ سے کہیں زیادہ ہے۔ اسی فضیلت کی بنا پر سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار یہ خواہش کرتے تھے کہ اگر میں نے وہ غزوہ پایا، اپنی جان اور اپنا نیا یا پرانا سب مال اس میں خرچ کر دوں گا۔ نہ صرف اس غزوے میں مال خرچ کرنے کی خاص فضیلت بیان ہوئی ہے، بلکہ مذکورہ احادیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس غزوے میں شریک ہونے والے شہداء کی بھی بہت بڑی فضیلت ہے، کیونکہ ان کے بارے میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے افضل الشہداء اور خیر الشہداء کے الفاظ بیان فرمائے ہیں، اور ان احادیث میں ان مجاہدین کی جہنم سے آزادی کی بشارت بھی آئی ہے جو اس غزوے میں شریک ہوں گے اور غازی بن کر لوٹیں گے۔ آپ نے 2 جماعتوں کا ذکر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں آگ سے محفوظ کر دیا ہے، اور پہلی جماعت کے متعلق یہ صراحت فرمائی کہ وہ ہندوستان سے جنگ کریں گی، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ بھی اس پر دلالت کرتے ہیں کہ اگر میں اس غزوے میں غازی بن کر لوٹا تو میں ایک آزاد ابو ہریرہ ہوں گا جسے اللہ نے جہنم سے آزاد کر دیا ہوگا۔ ناظرین، یہ سارے فضائل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو اس غزوے میں بھرپور طریقے سے شمولیت کی غرض سے بیان فرمائے ہیں، تاکہ امت ان فضائل کے شوق میں اس غزوے میں بھرپور طریقے سے شامل ہو۔ جو لوگ اہل ایمان ہوں گے وہ تو اس غزوے میں شامل ہونے کی ضرور خواہش رکھیں گے، اور خوش قسمت ہوں گے وہ لوگ جن کو اس غزوے میں شرکت کا موقع ملے گا۔ کوئی بدبخت ہی ہوگا جو ان فضائل کو جاننے کے بعد بھی اس غزوے کا شوق نہ رکھے اور اس غزوے کو پانے کے بعد اس میں شامل نہ ہو۔
ناظرین، غزوہ ہند سے متعلق احادیث میں فضائل بیان کرنے کے ساتھ یہ بشارت بھی موجود ہے کہ آخر زمانے میں حضرت مہدی اور سیدنا عیسیٰ ابن مریم بھی دنیا میں موجود ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ مجاہدین ہند کو عظیم الشان فتح عطا فرمائے گا، اور وہ کفار کے سرداروں اور بادشاہوں کو گرفتار کر کے قیدی بنائیں گے۔ اور یہ خوشخبری بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اور مجاہدین کو بیش بہا مال غنیمت سے بھی نوازے گا۔ ناظرین، ایک بشارت ان احادیث میں یہ بھی ملتی ہے کہ جو مجاہدین اس مبارک غزوے کے آخری مرحلے میں برسر پیکار ہوں گے، وہ سیدنا عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی زیارت باسعادت اور ملاقات بابرکت سے مشرف ہوں گے۔ آخری اور سب سے بڑی بشارت ان احادیث میں یہ ہے کہ اس غزوے کے نتیجے میں ہندوستان ٹکڑے ٹکڑے ہو کر متعدد چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں منقسم ہو جائے گا، جن پر ایک متفقہ بادشاہ کی بجائے کئی بادشاہ بیک وقت حکمرانی کر رہے ہوں گے۔ ناظرین، آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ احادیث ملاحظہ کی اور ان کی تشریح بھی ملاحظہ کی جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ ہند کے بارے میں پیش گوئی فرمائی اور غزوہ ہند میں شمولیت کرنے والوں کے لیے بشارتیں بھی بیان فرمائیں۔ ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں یہ بات واضح ہوتی ہے کہ غزوہ ہند زمانہ یقین میں ہی وقوع پذیر ہوگا۔ جو لوگ اس کو ماضی کی لڑائیوں کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں، ان میں کوئی واضح حقیقت دکھائی نہیں دیتی۔ ناظرین، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ کا مطالعہ کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ تمام واقعات جو قیامت تک واقع ہونے والے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں بیان فرما دیے، تاکہ اہل ایمان آئندہ آنے والے فتنوں، احوال اور جنگوں سے آگاہ ہو سکیں اور بروقت ان کی تیاری مکمل کرتے ہوئے آزمائشوں اور مصائب میں ثابت قدم رہ سکیں۔ قرآن کریم اور احادیث مبارکہ میں آخری زمانے کی عظیم فتوحات کی بشارتیں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں تک پہنچائی ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غلبہ دین کی آیت مبارکہ کی تفاسیر میں غزوہ ہند کا ذکر بھی فرمایا ہے، جس کی تفصیل آپ نے ملاحظہ کی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ ان لوگوں پر کرم فرمائیں، ان کو زمین کا وارث بنائیں، یعنی زمین میں قدرت، اختیار اور سلطنت دیں، اور ان کو دین کا امام بنا دیں جن کو زمین میں بے حد کمزور کر دیا گیا ہے۔ ناظرین، روایات بتاتی ہیں کہ امام مہدی رحمۃ اللہ علیہ امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری مجدد ہوں گے، بلکہ مجدد اعظم ہوں گے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، وہ دن یاد کرو جب ہم لوگوں کے ہر طبقے کو ان کے پیشوا کے ساتھ بلائیں گے۔ ناظرین، انسانیت رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد سے قرب قیامت کے دور میں زندہ ہے۔ انعقاد قیامت میں، جو کہ اس دنیا فانی کے خاتمے اور انسانی اعمال کے محاسبے کا نام اور امر حق ہے، جس کے بارے میں فرمان باری تعالیٰ ہے، بے شک قیامت کی گھڑی آنے والی ہے، میں اسے پوشیدہ رکھنا چاہتا ہوں تاکہ ہر جان کو اس عمل کا بدلہ لیا جائے جس کے لیے وہ کوشاں ہیں۔ ناظرین، قیامت سے پہلے کے حالات کے بارے میں حضرت ثوبان رحمۃ اللہ علیہ کی حدیث آپ پہلے بھی ملاحظہ کر چکے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے دو گروہ ایسے ہوں گے جنہیں اللہ باری تعالیٰ نے آگ سے محفوظ کر دیا ہے۔ ایک گروہ ہندوستان پر چڑھائی کرے گا اور دوسرا وہ جو عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ ہوگا۔ ناظرین، صدیوں پہلے احادیث مبارکہ میں غزوہ ہند کے بارے میں پیش گوئیاں کی گئی ہیں، اور یاد رہے کہ زمانہ قدیم میں سرزمین افغانستان کو خراسان کہا جاتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ امام مہدی رحمۃ اللہ علیہ کی مدد کے لیے خراسان سے کالے جھنڈے لے کر مسلمان فوجیں چلیں گی اور ان کا راستہ کوئی نہیں روک سکے گا، یہاں تک کہ وہ کالے جھنڈے بیت المقدس میں نصب کیے جائیں گے۔ یہی وہ خطہ ہے جہاں ماضی قریب میں اسلام دشمن شیطانی طاقتیں پاکستان، افغانستان اور ایران کے خلاف برسر پیکار رہی ہیں، اور ان تمام ممالک کے خلاف کارروائی کے لیے جو پوری دنیا کے غیر مسلم ممالک کا اشتراک رہا، اس کی وجہ بھی یہی تھی کہ یہاں سے انہیں اسلام کی حیات نو کا اندیشہ ہے، کیونکہ خراسان میں بڑی اہم ہستیوں کا جنم ہوا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی قریبی اجداد کا تعلق خراسان سے تھا۔ اسی طرح اسلامی اور مغربی دنیا میں اپنے وقت کے سب سے بڑے طبیب اور حکیم بو علی سینا کا تعلق بلخ سے تھا۔ مولانا رومی کی تعلیم اور پیدائش بھی بلخ میں ہی ہوئی۔ مبصرین کا خیال ہے کہ صلیبی جنگ کی صورت میں کفر اور اسلام کا آخری اور فیصلہ کن معرکہ اسی خطے سے شروع ہوگا، اور اس کے بعد یہ صلیبی جنگ اپنے طبی انجام کو پہنچنے کے لیے ارض مقدس میں اپنے آخری راؤنڈ میں داخل ہوگی۔ ناظرین، کالے جھنڈوں کی لہراہٹ ارض بیت المقدس اور مسجد اقصیٰ پر براجمان صہیونی قبضہ کاروں کا خون خشک کر رہی ہے، جس کا اندازہ 40 ممالک کی اتحادی فوج کو
افغانستان میں ملنے والی شکست سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے۔ بقول شاعر، زندگی کی اصل اڑان ابھی باقی ہے، غزوہ ہند کا امتحان ابھی باقی ہے۔ ناظرین، یاد رہے کہ غیر مسلم اگرچہ قرآن و حدیث کو جھٹلاتے ہیں اور اس پر ایمان نہیں رکھتے، لیکن وہ قرآنی تعلیمات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احادیث میں بیان کردہ ہر چیز پر تحقیق کرتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیش گوئیوں کو سامنے رکھ کر اپنی منصوبہ بندی کر رہے ہیں۔ لیکن افسوس یہ کہ مسلمان قرآن و حدیث کی تعلیمات سے غفلت برتے ہوئے ہے۔ حالانکہ چاہیے تو یہ تھا کہ مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیش گوئیوں کے پیش نظر ان حالات کے لیے تیار رہے۔ اہل علم اس حوالے سے ضرور آگاہ ہیں اور اس حوالے سے سوچتے ہوں گے، لیکن عوام میں اس امر کا فقدان ہے۔ ناظرین، غزوہ ہند کے متعلق یہ حدیث بھی آپ ملاحظہ کر چکے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہندوستان کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، یقیناً تمہارا ایک لشکر ہندوستان سے جنگ کرے گا اور اللہ ان مجاہدین کو فتح دے گا، حتیٰ کہ وہ سندھ کے حکمرانوں کو بیڑیوں میں جکڑ کر لائیں گے، اللہ ان کی مغفرت فرما دے گا۔ پھر جب وہ واپس پلٹیں گے تو عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو شام میں پائیں گے۔ یاد رہے کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی اور رسول ہیں۔ عقیدہ اسلام کے مطابق آپ کو یہودی شہید کر سکے اور نہیں مصلوب کیا گیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا اور قیامت سے قبل آپ اللہ کے حکم سے دنیا میں واپس تشریف لائیں گے۔ بیت المقدس اس وقت یہود کے قبضے میں ہے۔ احادیث مبارکہ کی روشنی سے اس بات کا اندازہ بخوبی لگایا جا سکتا ہے کہ بیت المقدس غزوہ ہند کی تکمیل سے قبل ہی آزاد ہو جائے گا اور وہاں سے ہی ہندوستان کی فتح کے لیے لشکر اسلام کو روانہ کیا جائے گا۔ امام مہدی رحمۃ اللہ علیہ ایک لشکر کو ہند فتح کرنے کے لیے ارسال فرمائیں گے اور جب وہ واپس لوٹیں گے تو حضرت عیسیٰ کا نزول ہو چکا ہوگا۔ ناظرین، یاد رکھیں، غزوہ ہند سے مراد یہاں صرف ایک جنگ نہیں ہے، بلکہ دین اسلام کے پیغام کے فروغ کی ہر ممکن طریقے سے جد و جہد ہے۔ یاد رہے کہ ہندوستان زمین کا وہ حصہ ہے جہاں ابو البشر حضرت سیدنا آدم علیہ السلام نے سب سے پہلا قدم رکھا۔ ان پر وحی کا آغاز بھی یہیں سے ہوا۔ نور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی میں امانت تھا۔ اس طرح رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ابتدائی ظہور اسی سرزمین پر ہوا۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے ہندوستان کی طرف سے ربانی خوشبو آتی ہے۔ روایات کے مطابق ہندوستان میں اسلام کا پیغام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں پہنچ چکا تھا۔ آمد اسلام سے قبل بھی عرب کے اہل ہند سے تعلقات تھے، اور سب سے بڑھ کر یہ بات اہم ہے کہ جس خطے زمین کو اللہ رب العزت نے اس دور میں اسلام کی سربلندی، حرم کی پاسبانی اور عالم اسلام کی قیادت کے لیے منتخب کیا ہے، یہ پاکستان ہے جو امت کی آبرو اور حرم کی نگہبانی کا امین ہے، کیونکہ یہ دنیا کا وہ واحد ملک ہے جس کی تخلیق اللہ باری تعالیٰ کی وحدانیت کی بنیاد پر استوار نظریہ پاکستان کے تحت کی گئی۔ مگر بدقسمتی سے آج یہ قوم اپنی غلطیوں کے باعث اپنی منزل گم کر چکی ہے، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ عالمی سطح پر پاکستان کی کوئی مضبوط ساکھ نہیں، اور اگر اب بھی توبہ کا راستہ نہیں اپنایا تو اللہ باری تعالیٰ اس قوم کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرے گا جیسا کہ خلافت عباسیہ کے ساتھ تاتاریوں کے ذریعے کیا تھا۔ ناظرین، یہاں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اس سے اللہ کا دین ختم نہیں ہوا تھا، بلکہ اس وقت کے مسلمانوں کی جگہ نئے مسلمانوں نے لے لی تھی جو انہی تاتاریوں میں سے مسلمان ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے دین کے لیے کسی قوم کی حاجت نہیں ہے، مگر مسلمانوں کو ہمیشہ اسلام کی حاجت رہی ہے اور رہے گی۔ اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ اسلام سے دوری نہ اختیار کریں، بلکہ اسلام کو مضبوطی سے تھامیں۔ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنے میں ہی مسلمانوں کے لیے خیر ہے، اور اسی میں مسلمانوں کی دنیا اور آخرت کی عزت اور وقار ہے۔ لیکن افسوس کہ آج کا مسلمان غیر مسلم کے بچھائے ہوئے جالوں میں خود کو پھنسا چکا ہے اور مزید ان جالوں میں پھنستا چلا جا رہا ہے۔ خدارا، اب بھی وقت ہے کہ ہم لوٹ آئیں اور ایک ہو جائیں۔ ناظرین، یاد رکھیں، پاکستان کا معرض وجود میں آنا محض کوئی اتفاق نہیں، بلکہ اس کے وجود میں آنے کی وجہ حکم الہی اور مستقبل قریب میں مسلم امہ کی سالمیت و بقا ہے۔ پاکستان جس دور فتن میں وجود میں آیا، وہ دور مسلمانوں کی پستی و زوال کا دور تھا۔ کفار اور مشرکین اکٹھے ہو کر امت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر لحاظ سے کمزور کر چکے تھے۔
موت کا خوف اور دنیا سے محبت نے انہیں ذہنی طور پہ مفلوج کر دیا تھا۔ کفار دین اسلام کو ختم کرنے کے در پہ تھے، لیکن یہ سچ ہے کہ حق و باطل کی جنگ میں بہرحال جیت حق کی ہی ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کے باوجود کہ جب مسلم امہ انتہائی کمزور ہو چکی تھی، تب کسی علم تھا کہ اسی دور فتن میں اسی امت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے ہند کے علاقے سے اللہ ایک قوم منتخب کرے گا جو جہاد میں ثابت قدم ہوگی، کافروں کے لیے انتہائی سخت اور راہ مستقیم پہ چلنے والے مسلمانوں کے لیے مشعل راہ ہوگی۔ ناظرین، غالب گمان یہی ہے کہ ہند کے علاقے سے منتخب کردہ قوم پاکستان ہی کی قوم ہے، جس کو ہندوؤں سے الگ کر کے ایک الگ ریاست یعنی پاکستان عطا کیا گیا، اور انشاءاللہ غزوہ ہند میں شمولیت اسی قوم کے مقدر میں آئے گی۔ ناظرین، غزوہ ہند سے متعلق ایک مشہور حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشرق کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ جب میرا دین پوری دنیا میں کمزور ہوگا تو وہاں سے اٹھے گا۔ ایک اور جگہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے مشرق سے ٹھنڈی ہوائیں آ رہی ہیں۔ ایک اور حدیث میں حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں دو گروہ ایسے ہوں گے جنہیں اللہ تعالیٰ نے آگ سے محفوظ کر دیا ہے۔ ایک گروہ ہندوستان پر چڑھائی کرے گا اور دوسرا گروہ وہ جو عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ ہوگا۔ اسی طرح ایک اور حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے بیان کیا کہ اس امت میں سندھ و ہند کی طرف لشکروں کی روانگی ہوگی۔ اگر مجھے ایسی کسی مہم میں شرکت کا موقع ملا، اگر میں اس میں شریک ہو کر شہید ہو گیا تو ٹھیک، اگر غازی بن کر واپس لوٹ آیا تو میں ایک آزاد ابو ہریرہ ہوں گا جسے اللہ تعالیٰ نے جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا ہوگا۔ ناظرین، ان روایات کا بار بار تذکرہ اس لیے کیا جا رہا ہے کیونکہ ان روایات میں غزوہ ہند کی اہمیت بیان ہوئی ہے، اور دیکھا جائے تو ملک پاکستان ہی ہند کا وہ علاقہ ہے جس کو اللہ رب العزت نے ایٹمی طاقت سے بھی نوازا ہے، اور پوری امت کی نظریں مشکل وقت میں پاکستان پر ہی جمتی ہیں، لہٰذا غزوہ ہند کے تذکرے میں پاکستان کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ ایک مشہور بزرگ ہستی ولی اللہ نعمت اللہ شاہ رحمت اللہ علیہ کا قول ہے کہ ہند میں ایک ایسی اسلامی ریاست قائم ہوگی جس کا سپہ سالار ایک جنگجو اور نڈر مسلمان ہوگا، اور اس کی قیادت میں مسلمانوں اور مشرکین کے درمیان کئی بڑی جنگیں ہوں گی، جس میں آخر کار مسلمانوں کو تمام دنیا پہ فتح حاصل ہوگی اور اسلام کا بول بالا ہوگا۔ انہوں نے مزید اپنے فارسی زبان کے اشعار میں غزوہ ہند سے متعلق بہت اہم پیش گوئیاں کی تھیں، جن میں سے کچھ اہم پیش گوئیاں یہاں بیان کی جاتی ہیں۔ غزوہ ہند کے لیے شمال مشرق کی طرف سے فتح حاصل کرنے کے لیے غائبانہ مدد آئے گی۔ ترکی، عرب، ایران اور مشرق وسطیٰ سے لوگ امداد کے جذبے کے تحت دیوانہ وار آئیں گے، اور عرب سے عربیوں کی ایک بڑی تعداد غزوہ ہند میں شامل ہوگی۔ چترال، ناگا پربت اور چین کے ساتھ گلگت مل جائے گا، اور پھر تبت کا علاقہ میدان جنگ ہوگا۔ ترکی، چین اور ایران مل جائیں گے اور سندھ و ہند کے مجاہدین کے ساتھ مل کر ہندوستان کو غازیانہ طور پر فتح کر لیں گے۔ کابل سے بھی مجاہدین کافروں کو قتل کرنے کے لیے مجاہدین کے ساتھ ہو جائیں گے۔ سرحد خیبر پختونخوا کے غازی کابل کے غازیوں کے ساتھ مل کر جہاد کریں گے۔ تمام مسلم امہ متحد ہو کر کفار کے خلاف اعلان جہاد کرے گی۔ اتنا خون خرابہ ہوگا کہ دریائے اٹک یعنی دریائے سندھ کافروں کے خون سے 3 مرتبہ بھر کر جاری ہوگا۔ ناظرین، اگر اس علاقے کے نقشے کا بغور جائزہ لیا جائے جس کا ذکر ولی اللہ نعمت اللہ شاہ رحمت اللہ علیہ نے کیا تھا، تو ہمیں علم ہوتا ہے کہ جغرافیائی لحاظ سے نیز اہمیت و محل وقوع کے اعتبار سے پاکستان واحد ایسی اسلامی ریاست ہے جو ایسی ہی اسلامی ریاست کی خصوصیات پہ پوری اترتی ہے۔ یہ ساری پیشن گوئیاں ثابت کرتی ہیں کہ غزوہ ہند لڑنے والی عظیم فوج جس کا ذکر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، وہ پاک فوج یعنی افواج پاکستان ہی ہے۔ پاکستان اور مسلم امہ کے موجودہ حالات اسی طرف آتے نظر آ رہے ہیں۔ ایک حدیث شریف میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے اسی زمانے کے بارے میں یوں فرمایا ہے کہ سارا کفر متحد ہو جائے گا، اسلام اور مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے مسلمانوں پر اس طرح ٹوٹ پڑیں گے جس طرح بھوکے لوگ دسترخواں پر جمع ہوتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی وجہ یہ بتائی کہ مسلمانوں میں وہن کی بیماری آ جائے گی، یعنی موت سے ڈر اور دنیا سے محبت۔ ناظرین، اگر غور کیا جائے تو موجودہ دور میں مسلم ممالک بری طرح کفر و مشرکین کے نرغے میں جکڑے ہوئے ہیں۔ امریکہ، اسرائیل اور ان کے اتحادی مسلم امہ کو نیست و نابود کرنے کے در میں ہیں۔ جو مسلم ملک سر اٹھانے کی کوشش کرتا ہے
اس کے سر کو کچلنے کے لیے وہ ہر ممکن سازش کرتے ہیں اور اسے تباہ و برباد کر کے چھوڑتے ہیں۔ افغانستان میں 9/11 کا بہانہ بنا کر 7 اکتوبر 2001 میں امریکہ کا فضائی حملہ کرنا اور پھر مسلسل 2002 تک امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے 61,000 چھوٹے بڑے افغانستان پہ حملے کیے، جس میں 2,60,000 پاؤنڈ اسلحہ و بارود استعمال کیا گیا۔ اس کے بعد امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے 2003 میں عراق کا رخ کیا اور امریکہ نے 9 اطراف سے عراق پر حملہ کیا اور بغداد سمیت عراق کے تمام اہم بڑے شہروں کو نشانہ بنایا۔ تاریخ گواہ ہے کہ اس وقت اتنا بارود کا استعمال کیا جس کی مثال دنیا میں نہیں ملتی۔ اس کے علاوہ کشمیر، شام، لیبیا اور فلسطین کے حالات کسی سے ڈھکے چھپے نہیں۔ ان سب کے پیچھے کفار کے سازشی ذہنی منصوبے موجود رہے ہیں۔ ترکی پہ معاشی پابندیاں اور ایران کے اندرونی حالات پہ امریکہ کی مسلسل نکتہ چینی اور الزام تراشیاں، ان سب حالات کا اگر گہرائی سے جائزہ لیا جائے تو یہ بات مسلم دنیا پہ واضح ہو گئی ہے کہ یا تو دنیا میں موجود 61 مسلم ممالک متحد ہو جائیں اور اپنی متحدہ فوج تشکیل دیں، یا پھر ہمیشہ کے لیے کفاروں کی غلامی قبول کر لیں۔ ان 61 مسلم ممالک کی آبادی 1,40,31,51,000 ہے اور ان کے پاس 3,38,19,790 کلومیٹر رقبہ ہے۔ ان ممالک کے پاس تقریباً 66,79,560 تربیت یافتہ فوجی ہیں۔ یہ تمام ممالک ہر سال اپنے دفاع پر 76,950 ملین ڈالر خرچ کرتے ہیں۔ ناظرین، اس خرچ کا صحیح اعداد و شمار کچھ یوں ہے کہ سعودی عرب 21,876 ملین ڈالر، ترکی 10 ارب ڈالر، ایران 5.25 ارب ڈالر، پاکستان 3.5 ارب ڈالر، کویت 3.25 ارب ڈالر، ایتھوپیا 3.25 ارب ڈالر، الجیریا 3 ارب ڈالر، مصر 2.25 ارب ڈالر، اور عراق، مراکش، عمان، قطر 2 ارب ڈالر اپنے فوجی دفاع پہ خرچ کرتے ہیں۔ اگر یہ تمام مسلم ممالک مل کر ایک مشترکہ فوج بنائیں اور اپنے دفاعی بجٹ کا صرف 1/4 حصہ متحدہ فوج کو دیں تو مسلم ممالک بہترین دفاعی پوزیشن میں آ سکتے ہیں۔ اور اس ضمن میں پاکستان، کیونکہ مسلم دنیا میں واحد مسلم ایٹمی طاقت ہے، اسی لیے وہ کلیدی کردار ادا کر سکتا ہے۔ ناظرین، یہ بات بھی یاد رکھنے کی ہے کہ پاکستان کی فوج دنیا کی بہترین افواج میں 5ویں نمبر پہ ہے، اور یہی نہیں بلکہ بہترین ہتھیار بنا کر دنیا بھر میں فروخت بھی کر رہی ہے۔ نیز پاکستانی میزائل دنیا میں 3 نمبر پہ بہترین میزائل مانے جاتے ہیں۔ محترم ناظرین، ان تمام شواہد اور حالات کو مد نظر رکھ کر وثوق سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ قوم جس کی نشاندہی احادیث میں کی گئی ہے، وہ قوم پاکستانی قوم ہے جو امت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غزوہ ہند میں سرپرستیوں سے پسالاری کرے گی انشاءاللہ۔ ذرا غور فرمائیں کہ ایک حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک قوم میری امت میں سے ہند پر حملہ کرے گی، اللہ اس کو فتح عطا فرمائے گا، یہاں تک کہ وہ ہند کے بادشاہوں کو زنجیروں میں جکڑ کر لائیں گے، پس اللہ ان کے گناہوں کی مغفرت فرمائے گا۔ پھر وہ لوٹیں گے شام کی طرف تو عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو شام میں پائیں گے۔ اسی طرح غزوہ ہند سے متعلق مزید کئی احادیث میں ذکر ہوا ہے جن کی مکمل تفصیل آپ نے ویڈیو کے پہلے حصے میں ملاحظہ کی۔ ناظرین، غزوہ ہند سے متعلق حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو بھی اس جنگ میں شامل ہوگا وہ جنتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ بدر کے بعد قیامت تک کسی جنگ کی وہ فضیلت بیان نہیں کی جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ ہند کی فضیلت بیان کی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس غزوے کے شہداء کے بارے میں ارشاد فرمایا، افضل شہداء شہدائے بدر ہیں یا شہدائے غزوہ ہند۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں غزوہ ہند کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو فوج غزوہ ہند لڑے گی اللہ ان کے گناہ معاف کر دے گا۔ ناظرین، پاکستان اور بھارت کے جو حالات سرحدوں پر چلتے رہتے ہیں ان سے ہر کوئی واقف ہے۔ ان تمام حالات کے تناظر میں مسلم امہ میں پاکستان کی اہمیت کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ پاکستان محض زمین کا ٹکڑا نہیں بلکہ یہ اللہ کی ایک مقدس امانت ہے جو ہمیں سونپی گئی ہے اور جس کی حفاظت کا ذمہ ہر پاکستانی شہری کا ہے، نہ کہ صرف پاک فوج کا۔ اس قوم کا جو شخص اس امانت میں خیانت کرے گا وہ اللہ کی پکڑ سے بچ ہی نہیں سکتا۔ پاکستان تا قیامت قائم رہے گا کیونکہ اس کا حامی و ناصر خود اللہ ہے، اور یہ سب سے پاک رات 27 رمضان المبارک کو معرض وجود میں آیا۔ یہ وہ سلطنت ہے جس کے متعلق بانی پاکستان نے مرتے وقت کہا تھا کہ میرا ایمان ہے کہ پاکستان ہرگز وجود میں نہیں آ سکتا تھا جب تک کہ اس میں اللہ کی مرضی شامل نہ ہوتی
اور اب آنے والی نسلوں کی ذمہ داری ہے کہ اس کو خلافت راشدہ کی بنیاد پر تعمیر کریں، تاکہ اللہ نے جو وعدے ان سے کیے ہیں اللہ ان وعدوں کو پورا کرے۔ ناظرین، آنے والے وقت کے آثار بتا رہی ہیں کہ جلد جنگی میدان سجنے کو ہے، ایک ایسا جنگی میدان جس میں پاکستان کلیدی کردار ادا کرے گا انشاءاللہ۔ بقول علامہ اقبال، اٹھ کے اب بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے، مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے۔ ناظرین، فلسطین میں غزہ اور حماس کی موجودہ لڑائی کی وجہ سے جو حالات ہیں وہ بھی پوری دنیا کے سامنے ہیں۔ غزہ کے نہتے مسلمانوں نے اسرائیل پر حملہ کر کے پوری دنیا کو حیران کر دیا ہے، اور اس وقت غیر مسلم طاقتیں بوکھلاہٹ کا شکار ہیں، کیونکہ غزہ پر جو پابندیاں لگی ہوئی ہیں ان کی وجہ سے غزہ کو دنیا کی جیل کہا جاتا ہے، اور پابندیوں کے باوجود بھی غزہ نے اسرائیل پر گزشتہ دنوں جو حملہ کیا ہے اس نے اسرائیل اور پوری دنیا کی طاقتوں کو حیران کر دیا ہے۔ دراصل یہ حملہ اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت کی ایک جھلک ہے، اور انشاءاللہ آئندہ بھی اسی طرح ہوگا۔ اب حالات ایسے پیدا ہو رہے ہیں کہ اسلامی ممالک ضرور متحد ہوں گے، اور انشاءاللہ فتح مسلمانوں کا مقدر ہوگی۔ ناظرین، غزوہ ہند کے بارے میں آپ کی کیا آراء ہے؟ آپ نے کمنٹ میں لازمی بتانا ہے، اور جانے سے پہلے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو سب سے پہلے تو اس کو لائک کریں اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کریں۔ آخر میں آپ سے ایک بار پھر درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی کلک کریں، تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین یا رب